زندگی ایک حیرت انگیز آزمائش ہے۔ ہر پگڈنڈی پر کہیں گلابوں کی شادمانیاں تو کہیں خارجن میں ہر انسان خوشیوں اور غموں کے درمیان الجھا رہتا ہے۔ یہ دنیا دکھوں کا ایسا سمندر ہے جہاں کبھی موجیں سکون دیتی ہیں تو کبھی طوفان انسان کے صبر کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت، کوئی نہ کوئی دعا چھپی ہوتی ہے جو وہ اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دعا وہ رشتہ ہے جو انسان کو اپنے خالق سے جوڑتا ہے، وہ وسیلہ ہے جو بندے کو اس کے مالک کے قریب لے آتا ہے۔ لیکن جب دعاؤں کا جواب نہ ملے تو دل میں مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے۔ انسان سوچنے لگتا ہے کہ شاید اللہ نے میری دعا کو رد کر دیا ہے، شاید میں قبولیت کے قابل نہیں ہوں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دعا کی قبولیت کے اپنے اصول ہیں؟ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورۃ غافر 60۔ اللہ نے ہمیں پکارنے کا حکم دیا ہے، لیکن قبولیت کے لیے کچھ شرائط بھی رکھی ہیں۔ یہ شرائط ہماری نیت، اعمال اور خلوص سے جڑی ہوتی ہیں۔ دعا ایک طاقت ہے، مگر اسے مضبوط بنانے کے لیے ہمیں اپنے رویے کو درست کرنا ہوگا، اپنی نیت کو صاف کرنا ہوگا اور کچھ ایسے اعمال کو اپنانا ہوگا جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کو یقینی بناتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وہی ہے جو دعا کو قبول کرتا ہے جب کوئی اسے پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ سورۃ نمل 82۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے کہ وہ ہماری دعا کو سنتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو سچائی سے بھر دیں، اپنے اعمال کو پاک کر لیں اور اپنی نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ یہ دنیا وقتی ہے اور یہاں کی آزمائشیں ہمیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں۔ لیکن دعا کی قبولیت کے لیے 3 اہم اصول ہیں جنہیں اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنا لیں تو ہماری دعائیں نہ صرف قبول ہوں گی بلکہ ہماری زندگی میں سکون، برکت اور خوشیاں بھی آئیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 3 اہم اعمال کو سمجھیں گے جو ہماری دعاؤں کو طاقت دیتے ہیں۔ یہ اعمال ہمیں نہ صرف اللہ کے قریب کرتے ہیں بلکہ ہمارے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتے ہیں۔ پہلا کام، شکر گزاری اور عاجزی کا رویہ۔ شکر گزاری اور عاجزی 2 ایسے خزانے ہیں جو انسان کو وہ سکون عطا کرتے ہیں جو نہ دولت سے خریدا جا سکتا ہے، نہ طاقت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ دل کے وہ عمل ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہم اکثر ان خزانوں کی قدر نہیں کرتے۔ ہم نعمتوں کو معمولی سمجھ کر فراموش کر دیتے ہیں اور جب مصیبت آتی ہے تو اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنے جاتے۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورۃ ابراہیم 7۔ یہ ایک وعدہ ہے، ایک یقین دہانی، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اپنی زندگی میں شکر ادا کرتے بھی ہیں؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اپنی پسندیدہ چیزیں کھاتے ہیں، صحت مند ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی دل سے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو صحت سے محروم ہو، جو اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے دوسروں کا محتاج ہو؟ اگر نہیں دیکھا تو کبھی سوچیں کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیسا محسوس کرتے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ کسی عظیم نعمت سے کم نہیں۔ شکر گزاری نہ کرنے والے کے دل میں ہمیشہ ایک خلا رہتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں کمی محسوس کرتا ہے، چاہے اسے دنیا کی ہر نعمت مل جائے۔ ایسا شخص کبھی سکون نہیں پا سکتا کیونکہ اس کی نظریں ہمیشہ ان چیزوں پر رہتی ہیں جو اسے نہیں ملتے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو نظر انداز کرتا ہے اور جو نہیں ملا اس کا غم کرتا ہے۔ ہم نے اللہ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لیا ہے، جیسے وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ لیکن جب یہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں تب ہمیں ان کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی انسان کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے الفاظ سے زیادہ اس کی نیت اور خلوص کو اہمیت دیتا ہے۔ جو دل شکر گزار ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکتا ہے۔ شکر گزاری وہ دروازہ ہے جو بندے کی دعا کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ ایک ایسا بندہ جو اللہ کی عطا کردہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر دل سے شکر ادا کرتا ہے، اللہ اسے اور زیادہ نوازتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا
وہ انسانوں کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جو شخص عاجزی نہیں کرتا، اس کے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی عطا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ نحل 33۔ غرور انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کی دعائیں اللہ کے دربار میں وزن نہیں رکھتے کیونکہ اس کا دل خالص نہیں ہوتا۔ وہ اللہ سے مانگنے کے بجائے اپنے اعمال پر بھروسہ کرتا ہے اور یہی اس کی ناکامی کی اصل وجہ بن جاتی ہے۔ جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحوں میں خوشی تلاش کرنے لگتا ہے۔ وہ اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت کو دل سے محسوس کرتا ہے اور یہ احساس اس کی زندگی میں سکون اور برکت لے آتا ہے۔ عاجزی انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے۔ ایک عاجز شخص اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہر چھوٹے بڑے سے محبت اور احترام کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ جب ہم شکر گزار اور عاجز ہو جاتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو دل میں آنے سے پہلے ہی قبول کر لیتا ہے، کیونکہ شکر گزاری اور عاجزی اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں۔ جو دل شکر گزار اور عاجز ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ایسے دل کی دعائیں اللہ کے دربار میں رد نہیں ہوتے۔ جب ہمارا دل صاف ہوتا ہے، ہماری نیت خالص ہوتی ہے اور ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تب اللہ ہماری دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ یہ وہی دل ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورۃ غافر 6۔ دوسرا کام دوسروں کے لیے خیر خواہی۔ انسان فطرتاً اپنے لیے سب کچھ چاہتا ہے۔ ہم اپنی خوشی، اپنے سکون، اپنی کامیابی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور کبھی کبھی بے صبری کے ساتھ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو دوسروں کے لیے وہی دعا کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے دل سے چاہا کہ جس چیز کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی یا بہن کو مل جائے؟ رسول اللہ نے فرمایا، تم اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ صحیح بخاری 13۔ یہ حدیث صرف الفاظ نہیں، زندگی کا ایک اصول ہے، لیکن افسوس ہم نے اسے سمجھنے کے بجائے نظر انداز کر دیا۔ ہم نے اپنی دعاؤں کو صرف اپنے مسائل اور اپنی خواہشات تک محدود کر دیا۔ ہم یہ بھول گئے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں پر زیادہ برستی ہے جو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسروں کی خوشی چاہتے ہیں اور دوسروں کی خیر خواہی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ جو دوسروں کی خیر خواہی نہیں کرتا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو شخص دوسروں کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، ان کی خوشیوں سے جلتا ہے یا ان کے لیے کچھ اچھا سوچنے سے گریز کرتا ہے، وہ دراصل اپنی دعاؤں کے دروازے بند کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں سکون نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں خوشیاں نہیں ٹک پاتے اور وہ ہمیشہ احساس محرومی میں مبتلا رہتا ہے۔ کیونکہ جب آپ دل میں نفرت، حسد اور خودگردی رکھتے ہیں تو اللہ آپ کے دل سے خلوص چھین لیتا ہے، اور جب دل خالص نہ ہو تو دعائیں بھی خالص نہیں ہوتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور وہ فرشتے ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، بس ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے پر چلتے ہیں۔ سورۃ غافر 7۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور فرشتے بھی مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو دل دوسروں کے لیے خیر خواہی کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ یہ ایک اصول ہے، جو شخص دوسروں کی بھلائی چاہے، اللہ اس کی اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں صرف اپنی فکر ہے، آپ صرف اپنی خواہشات کے بارے میں سوچتے ہیں، تو یہ خود غرضی آپ کی روحانی ترقی کو روک دیتی ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں کیونکہ آپ کا دل دوسروں کی خوشی کے لیے دھڑکتا ہے۔ ایسے دل کی دعا اللہ کے دربار میں فوراً قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ خود رحم کرنے والا ہے اور اسے وہ بندے پسند ہیں جو اس کی مخلوق کے لیے رحم اور محبت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے، اللہ تجھے بھی وہی عطا کرے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا۔ صحیح مسلم
یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب ہم دل سے دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے وہی دعا کرتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف دوسروں کی زندگی میں خیر و برکت لاتا ہے بلکہ ہماری اپنی دعاؤں کو بھی اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ دیتا ہے۔ کیسے خیر خواہی کو اپنی عادت بنائیں؟ دل سے دوسروں کے لیے دعا کریں، چاہے وہ آپ کے قریب ہوں یا نہ ہوں۔ حسد اور بغض کو دل سے نکال دیں کیونکہ یہ آپ کی دعاؤں کو روک دیتا ہے۔ اپنے مسائل پر غور کرنے کے بجائے دوسروں کی مدد کریں اور ان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ جو خوشی آپ کو چاہیے وہ دوسروں کو بھی چاہیے۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کریں گے، ان کی خوشیوں کی فکر کریں گے، تو اللہ آپ کی زندگی میں وہ برکتیں لائے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو دل میں آنے سے پہلے ہی قبول کر لے گا کیونکہ آپ کی نیت خالص ہوگی۔ تیسرا کام، صدقات اور خیرات کی طاقت۔ صدقات اور خیرات نہ صرف دوسروں کی زندگی میں روشنی پیدا کرتے ہیں بلکہ آپ کی اپنی روح کو بھی پاک کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہو۔ صدقہ وہ عمل ہے جو نہ صرف اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے بلکہ انسان کی مشکلات کو بھی ختم کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ لیکن صدقہ صرف مال دینے تک محدود نہیں۔ کسی کے لیے مسکرا دینا، کسی کو تسلی دینا، کسی کی مدد کرنا، یہ سب صدقہ ہے۔ اور جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جو شخص صدقہ نہیں کرتا وہ دراصل اپنی دعاؤں کے اثر کو کم کر دیتا ہے۔ ایسا انسان زندگی میں برکت اور سکون سے محروم رہتا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، آپ کی نیت خالص ہو جاتی ہے اور آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے دل کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے لیے درد رکھتا ہو، اور جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے تو وہ آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ کیسے صدقہ کریں؟ اپنی استطاعت کے مطابق دیں، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور ان کی مدد کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ صدقہ کریں، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ یاد رکھیں، جب آپ دوسروں کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں تو آپ کا دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے دل کی دعائیں اللہ کے دربار میں کبھی رد نہیں ہوتے۔ یہ وہ راز ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے سکتا ہے۔ زندگی میں سکون، خوشی اور کامیابی چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں کو قبولیت کے قریب دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج سے ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ شکر گزاری اور عاجزی کو اپنائیں، اپنے دل کو اپنیں، ان کے لیے وہی چاہیں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو فرشتوں کو آپ کے حق میں دعا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور سب سے اہم، صدقہ اور خیرات کو اپنی زندگی میں شامل کریں، چاہے وہ مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ آپ کی بلاؤں کو دور کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں برکت لاتا ہے۔ یہ سب صرف کتابی باتیں نہیں ہیں بلکہ ایسی سچائیاں ہیں جو آپ کی روح، آپ کے دل اور آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق دیتے ہیں تو اللہ آپ کی دعاؤں کو دل میں آنے سے پہلے ہی قبول کر لیتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو آپ کو سکون اور اطمینان کی نعمت دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل سے محسوس ہوا ہو اور آپ کی زندگی میں انقلابی تبدیلی لانے کی امید دیتا ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ پیغام آگے بڑھائیں تاکہ مزید لوگ ان باتوں کو سمجھیں اور اپنی دعاؤں کو قبولیت کے قریب لانے کا راز جان سکیں۔ آپ کا ہر شیئر دوسروں کی زندگی میں روشنی پیدا کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔